رات کو آتا ہے، ہاں رات کو آتا ہے۔ اب حسن قرآن دیکھیں ذرا، تو تارا دن کو کہاں ہوتا ہے؟ وہ دن کو بھی یہی ہوتا ہے، تو پھر وہ کب آتا ہے؟ دن کو کیوں نہیں آتا؟ وہ نہیں، وہ رات کو آتا ہے، اس کا ٹائم رات کا ہے۔ اب ذرا اس اسلوب کو دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب قیامت آنی ہے؟ کہا تارک کب آنا ہے؟ دن کو تارک کدھر ہوتا ہے؟ کہا ادھر ہی ہے۔ کہا ذرا غور کرو، جب رات آتی ہے تو تارک آتا ہے، اسی طرح جب وہ اس کے آنے کا وقت ہوگا تو وہ کہیں دور نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت یہی ہے، وہ قیامت بھی یہی ہے۔ وہ قیامت کے جو اسلوب آئے ہیں ان کی میں آیات آگے جا کر پڑھوں گا، وہ ایسے ہے، ورقہ پلٹنا ہے، یہ اور ادھر قیامت، ادھر یہ دنیا اور ادھر قیامت، یہ اسلوب بیان کیا گیا ہے قرآن کو، اور یہ بھی یہی اسلوب یہاں بیان کیا گیا۔ تم کہتے ہو کب، کیسے، کدھر، ہاؤ، کیسے، یہ کہہ رہے ہو، وہ تارک ہے۔ جیسے اچانک وہ مہمان آتا ہے، وہ آدھی رات کے وقت 2 بجے، تو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے؟ مثلا 2 بجے رات کو تارک آئے، وہ مہمان آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ خیر، ایک دم کلیجہ ایسے، ہاں کیا حالت ہوتی ہے، فکر سی ہو جاتی ہے، خیر ہو یہ دروازہ اس وقت رات کے، یا رات کو 2 بجے یا 1 بجے 4 بجے اچانک ایک رنگ ہوتی ہے فون کی۔ اب اس کو بھی وہ یہ بھی تارک ہے، تو اس وقت بندے کی ایک فکر کی کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا یہ جو قیامت ہے نا، جس کے بارے میں تمہارے سوالات ہیں، جو ان آیات میں آگے جا کر آ رہا ہے، فرمایا یہ قیامت آئے گی جیسے تارک اپنے وقت پر آتا ہے، یہ بھی اپنے وقت پر آئے گی، اور وہ اچانک حیران فکر 2 بجے 1 بجے 2 بجے وہ اچانک آئے گی۔ یعنی یہ سارے اسلوب ایک تارک کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں تو چونکہ ہماری وہ لینگویج نہیں ہے، ہمارا وہ حساب نہیں ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں گے، کیا ہے؟ قسم آسمان کی اور اندھارے میں روشن ہونے والے تارے کی، بس اتنا ہی ہے۔ ہمارے سامنے وہ سسٹم نہیں ہے، ہاں تارک کب، کیسے، اچانک، فکر، یہ نہیں ہے۔ اب قرآن نے جو قیامت کا منظر پیش کیا ہے، وہ جب لفظ تارک کہا ہے نا، تو ان کے سامنے سارا 2 بجے بیل، یہ وہ سارا ان کے سامنے آ گیا۔ اور پھر یہ اسلوب 29 30 اور دیگر پاروں میں بھی یہ اسلوب بیان کیے گئے۔ اذا وقعت الواقعہ، الحاقۃ ملحاقہ، القاریہ ملقاریہ، یعنی یہ تارک اور الحاقہ ملحاقہ، القاریہ ملقاریہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، یہ سارے اسلوب جو ہیں، سارے طریقہ کار یہ وہی ہیں۔ الطارق والسماء والطارق، ادھر ہی ہے قیامت، ورقہ پلٹنا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرے اسلوب میں کن فیکون آتے ہیں، اور آگے ہے وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا معلوم، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، یعنی وہ طارق کیا ہے۔ تو آگے وہ جب وہ وما ادراک آتا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں، اس میں نہیں بہت پہلے پروگرام میں وہ ساری اس کا اسلوب بتایا تھا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ جب سورۃ لیلۃ القدر کی بات آئی تھی تو اس وقت میں نے اس کے سارے اسلوب بتائے تھے۔ اب وہ اتنا وقت اجازت نہیں دے رہا، وہ تو اس پر تو پھر کئی پروگرام تھے لیلۃ القدر والی پر، اس پر تو میں نے کرنا کہ یہ ایک ہی پروگرام میں اللہ کرے انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ وما ادراک، یہ اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ پتہ چلے کہ کیا پتہ ہے طارق۔ تمہیں کون بتائے کہ طارق کیا ہے؟ یہ تو مدینے کا تاجدار ہے، یہ تو آمنہ کا لال ہے جو تمہیں بتائے گا، اور رب اسے بتائے گا کہ طارق کیا ہے۔ اب وہ طارق تو وہ تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، اس کی حقیقت اس کے اندر اس کی شان کو بیان کیا گیا ہے، کہ اس کے اندر اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یہ بیان کیا کہ میری طاقت ہے، کہ میرے پاس علم کا ریکارڈ ہے، میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔ ایک طارق کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ وہاں پر کہانت تھی، اور کہانت کا یہ معاملہ تھا کہ کاہن جنات سے خبریں لیتے تھے، اور جنات فرشتوں سے چوری چھپے سننے کے لیے ستاروں کے پاس جاتے تھے، اور النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ جو ہے اس سے ان کو مارا جاتا تھا۔ کیا بات ہے، دیکھیں کیا کیا باتیں ہوئیں، کہانت کی، کاہنوں کی، جنوں کی آسمان سے جا کر خبریں لینے کی، اور آسمان سے خبریں لینے والوں کو جو طارق زخمی کرتا ہے اسے النجم الثاقب کہا گیا۔ اس سے جب بات شروع کی تو سوچیں ان باتوں کو سن کر ان کے کتنے کان کھڑے ہوئے ہوں گے۔ شوٹنگ سٹار، کاہن، خبریں، طارق،
اور آگے نجم کہہ کر تو تشریح کر دی کہ وہ نجم کیا ہے. والطارق میں اس کی قسم کھائے گی. عرب چونکہ قسم کھاتے تھے تو بعد میں ایک وزن پیدا کرتے تھے. وہ اقسم باللہ جہاد ایمان، قسم اٹھاتے ہیں قیامت نہیں ہوگی. اب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریق سکھایا کہ وہ قسم کھا کر، یہ بات اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہاں قیامت قائم ہوگی.